ٹھیک. اچھا عزیر یونس صاحب آپ فرمائیے گا, منیمم کنسنسس کی بات کی جناب عابد قیوم سلیری صاحب نے, تو اس کے لیے 3 چیزیں ہمارے سامنے تھیں. ایک بجٹ کی تفصیلات آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کرنی تھیں, ایک ایکسچینج ریٹ کو ہمیں مارکیٹ کے حساب سے ہی انٹر بینک ریٹ ہمارا ہونا چاہیے تھا, اور ایک ایکسٹرنل فائنینسنگ کی شرط تھی کہ وہ ہمیں جو ہے وہ گارنٹی فراہم کرنی تھی آئی ایم ایف کو. تو تینوں یہ شرائط پوری ہو چکی ہیں پاکستان کی جانب سے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں ابھی تک پوری شرائط نہیں ہوئی ہیں, ابھی کافی کام باقی ہے. اگر ہم ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو اس کے اندر جو مارکیٹ ریٹ میں کمی آئی ہے اس پہ اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو اس ریٹ پہ ڈالر ملنا کافی مشکل ہے, تو اس کا مطلب سپلائی نہیں ہے اس پرائس کے اوپر, تو وہ مارکیٹ کلیئرنگ پرائس تو نہیں ہوئی. تو ایفیشینٹ فنکشننگ جو آئی ایم ایف کہتا ہے وہ ابھی تک ریسٹورڈ نہیں ہوئی ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کے اندر. اسی طرح ہم باقی ایکسٹرنل فائنینسنگ کا دیکھیں تو اس پہ ایک گیپ ہے. آج ہی خبر ہے کہ تھوڑا پروگریس ہوا ہے, لیکن اگین اس گیپ کے بعد اگر حکومت زیادہ پیسے خرچ کرتی ہے تو ایکسٹرنل فائنینسنگ بڑھ جائے گی, اس کا کیا کرنا ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور آخر میں یہ جو پورا بجٹ کی ایکسرسائز ہوگی اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ازمپشنز کیا ہیں ریونیو کے اوپر, ایکسپینڈیچر کے اوپر. اگر ہم پچھلے 2-3 سال کا موازنہ کریں بجٹ کا, تو بجٹ تو آتا ہے بجٹ سیزن کے اندر, لیکن اس کے بعد پھر منی بجٹ آتا ہے, سپلیمنٹری گرانٹس دیے جاتے ہیں, ازمپشنز جو ہیں وہ بالکل ہولڈ نہیں کرتی. تو اگر اسی طرح سے بجٹ آئے گا تو پھر آئی ایم ایف بھی سوال کرے گا کہ بھائی آپ کی جو ازمپشنز تھی وہ پوری نہیں ہو پا رہی, تو پھر آپ ایڈجسٹ کریں چیزوں کو, تو منی بجٹ لانا پڑے گا. تو مجھے نہیں لگتا اس بجٹ کے بعد کوئی ایسی ریلیف شہریوں کو ملے گی, اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ملی بھی تو بعد میں نقصان زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر خاقہ نجیب صاحب, جیسے جناب عابد قیوم سلیری صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ ایک روایتی الیکشن بجٹ نہیں ہوگا, لیکن حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے. آپ اتفاق کریں گے قیوم سلیری صاحب سے؟ مسعود بھائی تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ سب سے اچھی ریلیف ہے کیا. آئی تھنک ریلیف از بینگ ویری مس انڈرسٹوڈ ان پاکستان. اس وقت آپ چاہتے ہیں کہ ریلیف یہ ہو کہ آپ کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو ہیں ان پہ قابو پایا جا سکے, آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ امپورٹس کو روکے بغیر قابو پایا جا سکے, آپ کی جو بوروئنگ کر رہا ہے پبلک سیکٹر اس پہ قابو پایا جا سکے. اب ریلیف بجٹ پاکستان نے دینا ہے اور بہت ممکن ہے کہ دے سکے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو پچھلے 2 سال میں دیکھیے تو 7.4% آپ اس سال کریں گے, اور پچھلے سال 7.9% آف جی ڈی پی کر رہے تھے. اس فسکل خسارے کو کم کیجئے, اور دوسری طرف اپنا جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے, جو ڈیفیسٹ سے مطلب ہے کہ اگر ہم انٹرسٹ پیمنٹ کو نکال دیں تو اس کو 0 کر دیجئے. آپ یہ دونوں کام کیجئے, چھوڑ دیجئے آئی ایم ایف کو تھوڑی دیر کے لیے. میں آج پاکستان کا بجٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پاکستانی کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر آپ یہ دونوں کام کریں گے دی آئی ایم ایف وڈ کم رننگ بیک ٹو یو. اب آپ یہ کام کریں گے کیسے؟ پہلے تو ریئلائز کیجئے کہ یو نیڈ ٹو ہیو این آنیسٹ کنورسیشن کہ پاکستان کے فسکل مسائل کھڑے کہاں ہیں. پاکستان کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ٹیکس سے زیادہ بریک ہو گیا ہے. اب یہ اتنی بڑی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میرے پاس اگلے سال 7.5 سے 8,000 ارب روپے کی مارک اپ پیمنٹ ڈیو ہے, ڈپینڈنگ کہ حکومت کیا انٹرسٹ لے کر اس کو طے کرتی ہے. مجھے آپ بتائیے کہ اگر میرے پاس آنا ہی صرف 6-6.5 ہزار ارب روپیہ ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, تو میں قرض لوں گا اور مارک اپ پے کر دوں گا. اس کے بعد میرے سارے جو خرچے ہیں میں سبسڈی دوں گا, میں پینشن دوں گا, میں رننگ آف دا سول گورنمنٹ کروں گا, میں ڈیفنس دوں گا, اور میں گرانٹس دوں گا, اور میں ڈیولپمنٹ دوں گا. یہ سارا کچھ میں کہاں سے کروں گا؟ میں بورو کروں گا ملٹی لیٹرل سے, میں بورو کروں گا پاکستانی بینک سے. اس میں ریلیف دینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ ان خرچوں کے بڑھنے کو روکیے اور بہت ماڈسٹ لیول پہ رکھیے. اپنا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر توڑیے 1100 سے, اس کو واپس 900-950 پہ لائیے. سبسڈی کا ریفارم کیجئے, کٹ کر دیجئے ساری سبسڈیز فار دس ایئر. کہاں پہ دیں گے آپ سبسڈی؟ انکم سپورٹ پروگرام کو 350 ارب سے بڑھائیے اور 550 ارب پہ لے جائیے. پینشن اور ویجز میں اضافہ کیجئے, رسپانسبلی کیجئے, 15 سے 20% کیجئے. منیمم ویج کو 25,000 سے اٹھائیے, 35,000 پہ لے جائیے. یہ جو میں نے سارے ایکسپینڈیچر کے ریفارم آپ کے سامنے رکھے ہیں,
اس کے بعد ایس او ای پہ کلیئر پالیسی لیجئے کہ کوئی نقصان کر رہا ہے ہم سپلیمنٹری گرانٹ تھرو آؤٹ دی ایئر نہیں دیں گے آپ کو. آپ دیکھیے کہ یہ لوگ کیسے ٹھیک ہوتے ہیں. اس کے بعد ایس او ای ہوتا تو بلو دا لائن ہے, میں جب ہم اس کا پرائیویٹائزیشن لیتے ہیں, پر رکھیے پیسے تاکہ ایک انسینٹیو ہو لوگوں کو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. ڈیولپمنٹ بجٹ کو ری پرائیورٹائز کیجیے. اب اس سے کیا مطلب ہے مسعود بھائی, آپ کو ایک فگر دیتا ہوں, 643 بلین روپیز. ابھی ایک لیٹسٹ سٹڈی ہے پاکستان کی پبلک فائنینشیل مینجمنٹ پہ, ورلڈ بینک کی ہے, کچھ دن پہلے آئی ہے. دس از دا منی دیٹ یو آر اسپینڈنگ ان کرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ان چیزوں پر جو آپ کا پرویو ہی نہیں ہے. ایجوکیشن, ہیلتھ, سوشل سیکٹر, زکوٰۃ, عشر, پاپولیشن, کلائمیٹ, ان سے نکلیے. آپ نے پروونسز پہ یہ بوجھ ڈالنا ہے, تب آپ کا نیشنل بجٹ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. خاقان نجیب صاحب, یہ تو سچ تو بہت کڑوے ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں. پی ایس ڈی پی میں 1100 ارب روپے حکومت نے رکھے ہیں, تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور جو عزیر یونس صاحب فرما رہے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں اس کا ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا, آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور کیا نقصان ہوگا جو ہمیں اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اس لیول کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس سے بہت نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ یہی کرنٹ اکاؤنٹ کو, یہی انفلیشن کو بڑھاتا ہے. سو اس کو کم کرنے کے لیے, جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ سب کچھ بورو کر رہے ہیں تو یہ جو مین ہیڈز ہیں ان کی جو گروتھ ہے اس کو ماڈسٹ کریں. اب پی ایس ڈی پی جو ہے اس میں بہت سا, آپ چونکہ پروونسز کا بھی خرچہ اٹھائے ہوئے ہیں تو اس کو کٹ کریں. جو آپ تنخواہیں دے رہے ہیں اس وقت ریکرنٹ بجٹ میں ریلوے کی, اس کو کٹ کریں. آپ سبسڈی جو اتنا بڑا حجم ہے اس کو دیں, آپ جتنی مرضی سبسڈی انکم سپورٹ پروگرام میں دیں, آپ کو آئی ایم ایف نہیں روکے گا, اس کا ریفارم کریں. آپ پینشنز کا ریفارم کریں. آپ کی 609 ارب کی پینشن ہے مسعود, میں نے کیو بلاک میں ٹیبل پر بیٹھ کر کئی دفعہ یہ کہا جب وہ 250 ارب پہ تھی کہ یہ ڈبل ہو جائے گی. میں غلط تھا, وہ تو 600 ارب پہ چلی گئی. میں دوبارہ 3 سال بعد اگر بات کروں تو یہ 900 ارب نہیں ہو سکتی, پورے ملک کی 1300 ارب پہ. سو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کرنا پڑے گا نا. دیکھیں بات یہ آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف, ویئر از دا پاکستان پلان فار دس بجٹ, پر آپ کو پہلے یہ اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی کہ جو ہم بات کر رہے ہیں آپ سے اس میں وزن اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ریلیف نہ دیں. میں تو میکسیمم ریلیف دینے کو تیار ہوں, میں انکم سپورٹ پروگرام کو ڈبل کرنے کو تیار ہوں, میں منیمم ویج بڑھانے کو تیار ہوں, میں پینشنز بڑھانے کو تیار ہوں, بٹ میں سبسڈی کا ریفارم, پینشنز کا ریفارم, ایکسپینڈیچر کا ریفارم. اب آپ آ جائیں دوسری سائڈ پہ. دیکھیں, یہ تو ڈیسیجن آپ کا ہے نا, آئی ایم ایف کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے کہا کہ میں نے کیپٹل گینز آن ریئل اسٹیٹ جو ہے 5-6 سال کے بعد مفت کر دینا ہے, آپ کا ڈیسیجن ہے. آپ نے کہا کہ میں نے ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں لینا, آپ کا ڈیسیجن ہے. آپ نے کہا کہ ہم نے انہیریٹنس ٹیکس نہیں لگانا, آپ کا ڈیسیجن ہے. آپ نے کہا کہ ہم نے پروگریسیوٹی نہیں قائم کرنی ٹیکسیشن پروسیس میں, آپ کا ڈیسیجن ہے. 30,000 ریٹیلر اور ہول سیلر ٹیکس دے رہا ہے, 22 لاکھ پاکستان میں موجود ہے, آپ کا ڈیسیجن ہے. اور آپ یقین کیجئے ود ان 1 الیکشن سائیکل میں کانفیڈنٹ ہوں کہ ملک کا فسکل ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ ریئلی پاسبل ہے. ملک کا جو 8% کے قریب فسکل ڈیفیسٹ ہے, ہم اس کو کہیں 3% پہ لے آئیں گے. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, آپ کے ہم اثر باقی تمام معیشت کو سمجھنے والے لوگ ہوں, سب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے, لیکن فیصلے دیانتداری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اور حقیقی بنیادوں پہ کرنے ہوں گے. مشکل فیصلے کرنے ہوں گے, وہ کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا جگر چاہیے. ڈیسیجن ہے. آپ نے کہا کہ ہم نے انہیریٹنس ٹیکس نہیں لگانا, آپ کا ڈیسیجن ہے. آپ نے کہا کہ ہم نے پروگریسیوٹی نہیں قائم کرنی ٹیکسیشن پروسیس میں, آپ کا ڈیسیجن ہے. 30,000 ریٹیلر اور ہول سیلر ٹیکس دے رہا ہے, 22 لاکھ پاکستان میں موجود ہے, آپ کا ڈیسیجن ہے. اور آپ یقین کیجئے ود ان 1 الیکشن سائیکل میں کانفیڈنٹ ہوں کہ ملک کا فسکل ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ ریئلی پاسبل ہے. ملک کا جو 8% کے قریب فسکل ڈیفیسٹ ہے, ہم اس کو کہیں 3% پہ لے آئیں گے. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, آپ کے ہم اثر باقی تمام معیشت کو سمجھنے والے لوگ ہوں, سب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے, لیکن فیصلے دیانتداری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اور حقیقی بنیادوں پہ کرنے ہوں گے. مشکل فیصلے کرنے ہوں گے, وہ کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا جگر چاہیے, دل چاہیے. تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا.